سفید کپڑا ہے عزیزان محترم، سمجھ لیں کہ جیسے روزہ ہے، روزے سے آپ اس کو بہت آرام سے ریزمبل کر سکتے ہیں۔ صبح آپ اٹھے، آپ نے سحری کی، آپ نے نیت کی، آپ نے روزہ رکھ لیا، نماز پڑھی۔ اب روزہ ایک سفید کپڑا ہے جو آپ سارا دن لے کے گھوم رہے ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کی، جھوٹ بولا، تہمت لگائی، غیبت کی، بہت ہنسی مذاق کوئی حد درجے سے باہر کر لیا، خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز سن لی، کوئی دیکھ لی، اب اس سفید کپڑے پہ دھبے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ دھبے جو ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، ظاہر ہے کہ میں تو خود اتنا پاک صاف نہیں ہوں، لیکن روزے کی حالت ایسی ہے کہ ہلکے ہلکے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرا دیتا ہے۔ یہ جو بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ان دھبوں کی وجہ سے ہے مجھے لگ رہے ہیں روح کے اوپر، کہ میں کیوں نہیں کھینچا چل رہا عبادت کی طرف، میری نماز میں حالت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ میں تو روزے میں ہوں نا، میں تو مطلب میں نے بھوکا پیاسا رہا ہوں عزیزان محترم۔ یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی پروردگار اگر حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، معراج پر جب تشریف لے کے گئے ہیں تو حدیثیں بہت ساری ہیں روزے دار کے لیے، جو چیزیں خداوند متعال نے کہا کہ میں روزے دار کو کیا عطا کرتا ہوں، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے معراج میں کہ جو روزے دار ہوتا ہے میں اس کو حکمت عطا کرتا ہوں۔ حکمت قرآن میں بھی آپ سورہ لقمان کے دیکھیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے حکمت عطا کرتے ہیں۔ حکمت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بھوک اور پیاس اور اپنی زبان، اپنی نگاہ سب پر قابو کر رہے ہیں۔ جب آپ اس پر کنٹرول کریں گے تو خود بخود حکمت عطا ہو رہی ہے انسان کو۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص 40 دن خاموش رہے، یعنی خاموش سے بھی نہیں بالکل، یعنی فضول گفتگو اور ہر چیز سے پرہیز کرے، اور خاص طور پہ عرفہ کے لیے جو 40 دن تھے وہ ذکات سے شروع ہوتے تھے اور ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید قربان تک، یہ جو 40 دن ہیں یہ عرفہ کے لیے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ریڈ لائن ہے۔ وہ اس کے اندر اتنا کیوں کہ یہ وہ 40 دن ہے جس پر حضرت موسیٰ غیبت پر گئے تھے، کہ جب ہم قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ کو وہ 10 دن بڑھا لیے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن بڑھا دیے تھے، یہ وہ 40 دن ہے۔ عرفہ اس 40 دنوں میں کہتے ہیں اپنی زبان پر، اپنی نگاہوں پر، اپنی سوچوں پر قابو، یہ وہ 40 دن ہے جو حکمت عطا کر سکتے ہیں انسان کو اگر انسان کنٹرول کرے۔ ماہ رمضان 30 دن ہے ہمارے پاس عزیزان محترم۔ خداوند متعال فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کو کہ روزے دار کو خدا حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت جو ہے حدیث آگے بڑھتی ہے، حکمت جو ہے وہ معرفت، حکمت کی جو وراثت ہے وہ معرفت ہے، اسے معرفت عطا ہوتی ہے، پھر معرفت کی جو وراثت ہے اسے یقین عطا ہوتا ہے۔ کیا میرا روزہ ایسا ہے کہ میں اپنے آپ سے خدا نہ خواستہ گستاخی نہیں کر رہا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میرا روزہ، داڑھی سفید، بال سفید ہو گئے بقول ایک رائٹر کے، کہ ان چند سالوں میں دل کی سیاہی سفید ہوئی نہ ہوئی مگر داڑھی کی سیاہی ہے وہ سفید ہو گئی۔ دل نہیں پتا کہ آیا صاف ہوا یا نہیں ہوا۔ میں نے اتنے عرصے میں کوئی ایسا روزہ جو میرے لیے حکمت کے دروازے کھول رہا ہو، معرفت کھول رہا ہو، نہیں ہے۔ میں تو نہیں دیکھتا اپنے آپ کو، خدا نہ خواستہ آپ سے نہیں کہا، میں نہیں دیکھتا اس سے آنے محترم اپنے آپ۔ میری وہی نماز ہے، ماہ رمضان کی نماز بھی وہی نماز ہے، وہی دنیا، وہی نماز سے پہلے کیا ہے، نماز کے بعد کیا ہے، نماز کے اندر بھی وہی ہے۔ نہ میرے پاس وہ سجدہ مل پایا مجھے ابھی تک کہ میں اس سجدے میں خدا کی بارگاہ میں اس دسترخوان کو سمیٹ سکوں شب کی تاریکی میں۔ کھانے پر میرا پینے پر بہت زور ہے کہ میں یہاں افطاری کر لوں، یہ کھانا کھا لوں، یہ سحری ہو جائے، اور اچھی بات بھی ہے، کھانا کھانا منع نہیں ہے، اسلام منع نہیں کر رہا، آپ دوسروں کو بھی افطار کرائیں، لیکن میرا پوری ڈرائیو پوری سب کچھ، آج ادھر جانا ہے، کل ادھر جانا ہے، آج ادھر ہے، آج ادھر ہے، میں اس پر تو میں بہت زیادہ
اسٹینڈرڈائز بھی ہوں, میرا شیڈیول بھی بنا ہوا ہے کہ میں نہیں آ سکتا, میں وہاں ہوں, میں نہیں آ سکتا, میں یہاں ہوں, لیکن کتنا میں اپنی طرف متوجہ ہوں اس مہینے میں. کب میں نے شب کی تاریکی میں تنہائی میں بیٹھ کر کوئی دعائے حمزہ عثمانی کی 2-4 لائنیں پڑھ لی,